تو جب بندہ اللہ کی محبت کی طلب میں آگے بڑھ جائے نا تو وہ شریعت کے اصولوں سے آگے نکل کر، فطرت کے اصولوں سے آگے نکل کر خدا کی قربت میں آ جائے تو اس کے لیے خدا پھر وہ طریقہ اپناتا ہے جو اس کی خاص سنت ہے، خاص عادات میں سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں کرامت کا اظہار ہو جانا۔ اس کے لیے خاص طریقہ تقویٰ، ڈرنا اللہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے جو ڈرنے لگ جائے گا اس کو راستے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو اللہ نے انہیں راستے عطا فرما دیے۔ اسی طرح سے وہ شخص جس نے 99 قتل کیا اور اللہ کا خوف طاری ہوا، اور پھر وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ 99 قتل کے بعد توبہ ہے؟ محبوب فرماتے ہیں اس نے، راہب نے کہا کوئی توبہ نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا، لیکن خدا سے توبہ کرنے کی طلب تھی، خوف غالب تھا، راستے میں چلا۔ فطرت یہ تھی کہ زمین وسیع تھی، لیکن کرم یہ ہوا کہ زمین کو سکیڑ دیا گیا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو یقین کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ جب یقین کامل ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ طوفان کراچی کو آنا تھا، لیکن اس کی سنت ہے کہ کچھ لوگوں کی لاج رکھنے کے لیے وہ سمتیں بدل دیتا ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، ہمیشہ سے ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ تو ڈر خدا کا جس کے دل میں آ جائے، خوف جس کے دل میں آ جائے، وہ کامل لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مختلف راستے عطا فرماتا ہے، ان کی جہتیں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے، ان کے اظہار کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو عذاب آیا اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ پچھلے انبیاء کی قوموں میں جو عذابات آتے رہے ان کا سبب یہ نہیں تھا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے اپنا پیارا بھیج دیا اور نشانی بھیج دی، اب وہ اس نشانی کو جانتے ہوئے کہ اللہ کی نشانی، اس کی بے حرمتی اور تحقیر کرنے لگ گئے، تو خدا کو قہر آیا اور جلال آیا کہ میرے بھیجے ہوئے کی لاج نہیں رکھتے، میری نشانی کی تحقیر کرتے ہیں، پھر اللہ اپنی قدرت اور جلال دکھاتا ہے۔ یعنی بندے اس کو نہ مانے تو وہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، پیارے بھیجتا ہے کہ مان جائیں گے، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی تحقیر کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے تو پھر خدا تعالیٰ کو قہر آتا ہے، جلال آتا ہے، پھر خدا کی طرف سے پیغام نہیں آتا، پھر اس کا عذاب آتا ہے۔ اس کی دلیل ہے شریعت مطہرہ مصطفیٰ میں بھی اس کی دلیل ہے۔ طائف کے میدان میں جب محبوب خدا کو زخمی کیا گیا تو جبریل اس وقت رحمت کا پیغام لے کر نہیں آئے، جبریل نے آ کر کہا خدا نے عذاب کا پیغام دے کر بھیجا ہے، آپ حکم کریں تو پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ خدا ان کا وجود اب زمین پر گوارا نہیں کرتا ہے کہ محبوب کو تکلیف دی ہے، انہوں نے محبوب کے جسم کو چھید چھید کر ریزہ ریزہ کیا ہے، خدا اس پوری قوم کو ریزہ ریزہ کر دے گا، محبوب آپ اجازت دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، یہ نہیں مانتے، میں کوشش کرتا رہوں گا، آنے والے ان کے مان جائیں گے۔